بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم عمرہ کا پورا طریقہ سکھائیں گے۔ ویڈیو تھوڑا سا لمبی ہوگا لیکن عمرہ کا پورا طریقہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں۔ تو عمرہ کا طریقہ یہ ہے کہ عمرہ کے بنیادی طور پر 4 اعمال ہے: احرام، طواف، صفا و مروہ کی سعی، حلق یا قصر۔ یہ 4 اعمال عمرہ میں اہم ہے۔ عمرہ کا پہلا عمل جو احرام ہے، احرام سے متعلق 5 کام جانیے۔ نمبر 1 صفائی، نمبر 2 احرام، نمبر 3 2 نفل، نمبر 4 نیت، نمبر 5 تلبیہ۔ تو پہلے نمبر پر صفائی وہ یہ ہے کہ بال، مونچھے، ناخن وغیرہ کاٹے اور زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرے۔ دوسرے نمبر پر احرام ہے، تو احرام غسل یا وضو کر کے اچھی طرح سے خوشبو لگا کر احرام باندھ لیجئے۔ پھر 2 رکعت نفل سر ڈانپ کر پڑھیے اور نیت اس کے بعد سر ننگا کر کے ان الفاظ سے نیت کیجئے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی۔ یا پھر اردو میں نیت کر لے: اے اللہ، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، عمرہ کو میرے لیے آسان بنا اور میرے طرف سے قبول فرما۔ 5ویں نمبر پر تلبیہ ہے، پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے اور تلبیہ کے الفاظ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عمرہ کا دوسرا عمل طواف ہے۔ طواف کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کے گرد 7 چکر کاٹنا۔ طواف کے شروع میں 3 کام وہ یہ ہے کہ اجتباء، استقبال، استلام۔ اجتباء کیا ہے؟ اجتباء یہ ہے کہ مرد حضرات احرام کے چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لے۔ استقبال کیا ہے؟ استقبال یہ ہے کہ حجر اسود کے بالمقابل آ کر ہاتھوں کو کانوں کی لو تک نماز کی طرف اٹھائے اور بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد پڑھیے۔ استلام کیا ہے؟ استلام یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کے بالمقابل ہو اور ان کی پشت آپ کی طرف ہو۔ تو یہ استقبال کے بعد پھر استلام کرے، پھر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیے اور ہاتھوں کو بوسہ دیجیے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کتب حدیث و فقہ میں استقبال اور استلام کے وقت مختلف اور طویل الفاظ بھی مروی ہے، مگر آج کل مطاف میں بیڑ اور لمبی دعائیں یاد نہ ہونے کی وجہ سے صرف مذکورہ بارہ معصور کلمات ہی پڑھ لینا کافی ہے۔ طواف کے اندر 3 کام: رمل، دعا، استلام۔ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر شانے ہلاتے ہوئے قریب قدم رکھ کر پہلوانوں کی طرح چلنے کو کہتے ہیں۔ اور دعا یہ ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بالکل آسان دعا ہے، سب پڑھ سکتے ہیں۔ استلام کیا ہے؟ استلام یہ ہے کہ جب بھی حجر اسود کے سامنے آئے تو مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف متوجہ کر کے چومیے۔ اس طرح 7 چکر مکمل کیجیے، جس میں استقبال کے علاوہ اب تک 8 مرتبہ استلام ہو چکا ہوگا۔ طواف کے بعد 4 کام۔ طواف کے بعد یہ 4 کام لازمی سمجھیے: نمبر 1 ملتزم پر حاضری، نمبر 2 دوگانہ طواف، نمبر 3 زمزم پینا، نمبر 4 استلام۔ ملتزم پر حاضری کیسے کرے اور کیا ہے؟ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان 2.5 گز جگہ ملتزم کہلاتی ہے، جسے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 7 چکروں سے فارغ ہو کر ملتزم کے پاس آئے، مگر احرام کی حالت میں ہاتھ نہ لگائے
اور خوب گڑ گڑا کر یہاں دعا کیجیے۔ دوگانہ طواف کیا ہے؟ دوگانہ طواف یہ ہے کہ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں بھی مناسب جگہ ملے 2 رکعت نفل پڑھیے، زمزم پینا، پھر اس کے بعد یہ دعا مانگ کر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء 3 سانس میں بیٹھ کر مائے زمزم پیے۔ اگر بیٹھنے کا موقع نہ ہو تو کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں۔ استلام: مائے زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کے بالمقابل آئے، اگر ہجوم وغیرہ ہو تو دور ہی سے گزشتہ طریقے کے مطابق استلام کیجیے۔ عمرہ کا تیسرا عمل سعی ہے۔ سعی کا مطلب یہ ہے کہ صفا و مروہ کے ساتھ چکر کاٹنا۔ سعی سے متعلق 3 کام: نمبر 1 صفا پر دعا مانگنا، نمبر 2 میلین اخضرین پر تیز چلنا، نمبر 3 مروہ پر دعا مانگنا۔ یہ 3 کام صحیح کے متعلق ہے۔ تو پہلا نمبر پر صفا پر دعا۔ اب باب صفا سے صفا پہاڑی کی طرف نکلیے اور صفا پر رو بقبلہ ہو کر خوب دعائیں مانگے۔ نمبر 2 میلین اخضرین پر تیز چلنا، وہ یہ ہے کہ پھر مروہ کی طرف آئے، جب میلین اخضرین پر پہنچے تو یہ دعا مانگے اللہم اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم، اور مرد حضرات تیز قدموں کے ساتھ چلے۔ آج کل سبز لائٹوں سے اس جگہ کا تعین کیا گیا ہے، جیسے آپ تصویر میں دیکھتے ہیں کہ سبز لائٹیں آپ کو نظر آتے ہیں، تو یہاں پر تیز چلنا چاہیے۔ نمبر 3 مروہ پر دعا مانگنا۔ مروہ پہنچ کر پھر رخ بقبلہ ہو کر خوب دعائیں مانگے۔ یہ سعی کا ایک چکر ہوا، پھر صفا پر پہنچیں گے تو دوسرا چکر، اس طرح آخری 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا۔ اب اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 گانا شکر حرم پاک میں آ کر ادا کرے، یعنی 2 رکعت نفل پڑھے، ورنہ ویسے ہی حلقہ رولارے۔ حلق یہ ہے کہ سر کو مونڈا کرے۔ عمرہ کا چوتھا عمل حلق یا قصر ہے۔ مردوں کے لیے افضل ہے کہ سارے سر کے بال منڈوائے، اور اگر ایک پورے کی بقدر سارے سر کے بال کٹوائے تو بھی جائز ہے۔ البتہ خواتین کے لیے حکم ہے کہ اپنے بالوں کے آخر سے پورے سے کچھ زائد بال کاٹ لے۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب حرم میں عام کپڑوں میں رہے، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اذکار کرے اور بیت اللہ کا دیدار کرے۔ اب آپ 7 ذی الحجہ تک فارغ ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور ویڈیو کو لائک کرے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم حج کے متعلق ویڈیو بنائیں گے، اور وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔